بسم اللہ الرحمن الرحیم. شاہ محی الحق فاروقی اکیڈمی کے پروگرام کتاب اور صاحب کتاب کا ایک نیا پروگرام لے کر حاضر ہوں. آج ہمارے درمیان جو شخصیت موجود ہے بنیادی طور پر پاکستانی لیکن پاکستان سے دور جسمانی طور کے پر ذہنی طور کے پر پاکستان کے اندر جناب رفیع مصطفیٰ صاحب. رفیع مصطفیٰ صاحب کی کتاب اے طیور عشق، یہ مجھے جب پڑھنے کو ملی تو پہلا صفحہ پڑھنے کے بعد جب تک آخری 286واں صفحہ نہیں پڑھ لیا میں نے، مجھ سے کتاب رکھی نہیں گئی. اتنی پیاری کتاب. اور یہ کتاب ہمیں اس زمانے میں لے کر جاتی ہے جب میرے والدین انڈیا میں کسی دیہات میں رہتے تھے، اور پھر اس کے بعد پورا وہ جو سفر میرے والد صاحب سنایا کرتے تھے، پورا سفر رفیع مصطفیٰ صاحب نے اس کتاب کے اندر سنایا ہے. رفیع صاحب کا کہنا ہے کہ یہ ناول ہے، سرگزشت نہیں ہے. اور میرا پوچھنا یہ ہے کہ اگر یہ سرگزشت نہیں ہے تو پھر سرگزشت کیا ہوتی ہے؟ بہرحال بجائے اس کے کہ میں تمہید میں ٹائم زیادہ لگاؤں، میں رفیع مصطفیٰ صاحب سے درخواست کروں گا تھوڑا سا اپنے بارے میں بتائیں کہ آپ کینیڈا میں رہتے ہوئے اور اشروں تک سے رہ رہے ہیں وہاں پر، وہاں کے ماحول کے اندر اتنی اچھی اردو کیسے لکھ لیتے ہیں؟ بہت بہت شکریہ سلیم صاحب. کینیڈا جب میں گیا تو میری عمر 23 سال تھی. ٹھیک ہے. تو لڑکا ہوا کرتا تھا میں، اور اب بوڑھا ہو گیا، 77 سال کے قریب جو ہے وہ عمر پہنچنے والی ہے ماشاءاللہ. تو پچھلے مطلب یہ کہ 53-54 سال جو ہے نا وہ وہیں پر ہی، مطلب وہیں میں پلا بڑا، وہیں میں بوڑھا ہوا. تو بات کرتی ہے اس کا مطلب یہ کہ آپ جب گئے تھے 23 سال کے تھے اور آج آپ کے لڑکوں کے لڑکے جو ہے وہ 23 سال کے. ہاں بالکل. تو اب جو ہے نا وہ مثلاً ہمارے جو مطلب پوتے نواسے ہیں وہ یونیورسٹی سے گریجویشن کر رہے ہیں وہ جی. اور میں بھی یونیورسٹی سے گریجویشن کرنے کے بعد ہی گیا تھا. تو لیکن یہ کہ کافی عرصے تک ہم لوگ جو ہے وہ یہ سمجھے کھو سے گئے تھے، کیونکہ کوئی اپنا ماحول نہیں تھا، اور تقریباً کوئی 30-40 سال تک پاکستان سے کوئی رابطہ ہی نہیں تھا. اچھا. مگر اس کے بعد جب آپ کے میڈیا آئے اور بات جو تھی وہ آپ کے لوکل ٹی وی سے گزر کر انٹرنیشنل ٹی وی پر پہنچ گئی اور پروگرام آنا شروع ہوئے. پھر یہ بھی ہے کہ شروع میں ہماری جو کشمکش تھی، ہماری زندگی کا جو سفر تھا اس میں ہم بڑی غربت میں وقت گزارا، اور خود کو بناتے بناتے جو ہے وقت اتنا گزر گیا تو پاکستان آنے کا اتنا موقع نہیں ملتا تھا کہ شاذ و نادری کوئی پاکستان آنا افورڈ کر سکتے تھے. لیکن اب خدا کا شکر ہے کہ ہم پچھلے یوں سمجھے کہ 15-20 سال سے جو ہے وہ ہر سال ہی ہمارا حج جو ہے وہ پاکستان میں ہوتا ہے. تو اپنے عزیز ہیں اور دوست ہیں، یہ کہ ہم اس قابل بھی ہوئے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے پوتوں پوتیوں نواسے نواسیوں کو پاکستان سے روشناس کرا سکیں. تو جب وہ موقع آیا تو اور بھی جو دوست تھے وہاں پر، تو ہم نے ایک ماحول وہاں پیدا کیا، اور اس میں لکھنے لکھانے کا ماحول، پڑھنے پڑھانے کا ماحول. تو جو ادبی ماحول کینیڈا میں ہے تو اس میں یہی ہے کہ دوست جو ہے وہ لکھتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں. اور شروع میں آپ نے فرمایا کہ یہ سرگزشت اگر نہیں ہے تو کیا ہے؟ تو اگر میں اس کو سرگزشت کر کے پیش کروں تو مجھے جھوٹ بولنے کی آزادی نہیں ہوگی، اور اب میں اس پہ پیٹ بھر کر جھوٹ بول سکتا ہوں کہ فکشن ہے. تو اس میں شروع میں میں نے یہ بھی کہا ہے کہ بھائی جو اس کا جو مین کیریکٹر ہے بلال، جی جی جی، تو میں وہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے. اور میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اور لوگ جو ہیں پڑھنے والے کہتے ہیں کہ نہیں تم ہو، وہ بھی تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ تمہیں تسلیم، اور میں نے کہہ دیا وہ میرا ہمزاد ہو سکتا ہے لیکن میں نہیں ہوں. اچھا، یہ آپ نے جو لکھا ناول کے نام پر جو کچھ بھی لکھا، اس کے علاوہ آپ نے ابھی فرمایا کہ کچھ بچوں کے لیے بھی آپ نے اپنے خاندان کے بچوں کے لیے انگلش میں کہانیاں وغیرہ لکھی، تھوڑا سا وہ بتائیے. وہ بھی ایک ناول کی شکل ہے، ٹیلز فرام برہرہ. جی. تو ٹیلز فرام برہرہ کہانی ہے ایک
فیملی کی جو ہندوستان میں رہی، کافی کئی نسلوں سے رہی اور تقریباً 400 سال سے رہی، اور اس کے بعد جب پاکستان بن گیا تو پاکستان آ گئی، اس میں بھی آپ کو ایک جھلک نظر آئے گی. جی جی. کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھولنا نہیں چاہیے اور قربانیوں کو بھولنا نہیں چاہیے جن سے گزر کر کے ہم یہاں پہنچے ہیں. اور اب پاکستان میں یہ ایک رخ چل گئی ہے کہ اب وہاں پر ہم سیاست میں آ جاتے ہیں. لیکن جب میں پاکستان میں میرا بچپن گزرا تو ہم پاکستان کا حصہ ہوا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ اسکول میں کسی نے مجھے مہاجر کہہ دیا تھا. اچھا. اور مجھے بہت برا لگا تھا. اور میں نے اپنے ایک استاد سے شکایت کی کہ اس نے مجھے مہاجر کہا ہے، اور انہوں نے اس کو بہت ڈانٹا تھا. کہنے لگے کہ کوئی مہاجر نہیں ہے، کوئی سندھی نہیں ہے، کوئی پنجابی نہیں ہے، ہم سب پاکستانی ہیں. تو یہ وہ ماحول تھا جی جی جس طرح کہ پاکستان میں لوگوں نے بہت بڑی بڑی قربانیاں دی اور اس ملک کو جو بنانے کی کوشش کی. تو ٹیلز فرام بریلہ میں بھی یہی ہے کہ ایک ایسی فیملی جو کہ ہندوستان میں جس کا اوریجن تھا اور وہ پاکستان آ گئی، اور اس کتاب میں بھی یہی ہے. تو وہ جو کتاب میں نے لکھی تھی وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے تھی، پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں. اور اس لیے کہ وہ کینیڈا میں پلے بڑے، انہیں جو ہے وہ ہماری ثقافت کا اتنا اندازہ نہیں ہے، تو صرف ان کو دکھانے کے لیے کہ ہماری جڑیں جو ہیں وہ کہاں ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ ایک جو ثقافت لے کر ہم یہاں آئے تھے. اس کتاب میں آپ کو ابتدا میں وہی ملے گا کہ ایک ثقافت لے کر ہم آئے، اور اس کے بعد جو ہے یہاں مثلاً سندھی ہو گئے، پنجابی ہو گئے، پٹھان ہو گئے، ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ ثقافت کس طرح تبدیل ہوئی، زبان تبدیل ہوئی، ثقافت تبدیل ہوئی، سوچنے کا انداز تبدیل ہوا. تو اس کتاب میں جو آپ کو کہانی ملے گی وہ یہی ملے گی کہ مامو جان کیا تھے اور کیا ہو گئے. بالکل ٹھیک ہے. مطلب مجھے یہ کتاب پڑھتے ہوئے سچی بات یہ ہے کہ اندازہ پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پر ہم گریز کر کے بالکل نئے ایرا کے اندر داخل ہو رہے ہیں. جس وقت آپ وہاں سے ہجرت کر کے آ رہے ہیں اور پھر یہاں پر آنے کے بعد سیٹل ڈاؤن ہو رہے ہیں، اور کبھی پنواڑی کی دکان کھول رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں، کبھی کچھ کر رہے ہیں. اس کے بعد ماموں جس طریقے سے جا کر جو ہے وہ سندھ کے دادو کے کسی قصبے میں زمیندار بن گئے. تو یہ جو ایرا چینج ہوتا جا رہا ہے، کتاب پڑھ کے اس کا اندازہ نہیں ہوتا آپ کس طریقے سے قاری کو لے کر چل رہے ہیں. اصل چیز یہی ہے. اور دوسری چیز، اس کتاب کو اگر کوئی اس میں سے صحابات جس طریقے سے کوئی صدقار اگر پڑھے تو وہ ایک بہت پیاری چیز بنتی ہے. جی یقیناً آپ نے جو بچوں کے لیے اپنے پوتے پوتیوں کے لیے کتاب لکھی وہ میری نظر سے نہیں گزری، وہ بھی اتنی ہی ہوگی. لیکن ایک چیز، کیا آپ کا پورا بیک گراؤنڈ ادبی ہے؟ بڑا غلط سوال کیا ہے بھائی. ہم تو مطلب یہ کہ بے ادب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں. مطلب میرا بیک گراؤنڈ تو سائنس ہے. ٹھیک. تو میرا بیک گراؤنڈ ہے کیمیکل فزکس. اچھا. تو اسی میں میری ریسرچ رہی، وہی میں پڑھاتا رہا. اور تو پھر اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اب اس کو کس طرح پر کہا جائے کہ دراصل آدمی اپنے لیے لکھتا ہے. اور میں نے پچھلی کتاب جو تھی جس لیے میں نے کہا کہ وہ اپنے گرینڈ چلڈرن کے لیے لکھی، اور یہ کتاب اپنے ان دوستوں کے لیے لکھی جن کے ساتھ ہم حیدرآباد میں جوان ہو رہے تھے. ٹھیک ہے نا. اور سندھ یونیورسٹی کا ماحول، تو اس کی کہانی جو ہے وہ حیدرآباد میں گھومتی ہے. تو اس کے کردار فرضی ہیں، اس کے مقامات فرضی ہیں، اس کے واقعات فرضی ہیں، لیکن اس کے مقامات جو ہیں مقامات فرضی نہیں ہیں. ٹھیک. تو آپ کو جو ہے نا وہی گلیاں وہی سڑکیں ملیں گی جو حیدرآباد میں ہیں. اور اسی لیے جو حیدرآباد کے میں اسے حیدرآباد شریف کہتا ہوں، مجھے بڑی اچھیت ہے شہر سے. تو وہ ملیں گے. پھر یہ کہ وہ سندھ یونیورسٹی کا ماحول ملے گا. جی جی. تو یہ اس وقت کی کہانی ہے جبکہ آتش کو مرے ہوئے تو زمانہ گزر گیا تھا، لیکن میں البتہ جوان تھا. تو اچھا میں ذرا سا چاہوں گا کہ تھوڑا سا آپ کی ذاتی زندگی کے بارے میں بھی کچھ گفتگو ہو.
تو ایک تو آپ نے بتا دیا کہ سائنس سے آپ کا تعلق تھا، اور دوسرا آف دی کیمرہ جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے کوئی ٹیچنگ سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے، چاہے وہ فارمل یا انفارمل، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں ٹیچنگ سے کس طرح تعلق رہا آپ کا؟ پہلی بات تو یہ کہ ذاتی طور پر ہندوستان میں ہم لوگ دیہاتی زندگی تھی، لیکن بہت ہی جس کو کہنا چاہیے کہ جو اشرافیہ جی اشرافیہ جو ہوتی ہے کہ ان کا اپنا لب و لہجہ ہوتا ہے، ان کا اپنا انداز گفتگو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کے اپنے آداب ہوتے ہیں، وہ لے کر ہم چلے تھے. ٹھیک ہے. اور یہاں آ کر پتہ چلا کہ وہ پھر وہ ہمارے والد جو تھے کہ کبھی وہ پان بیڑی کی کیبن کھول رہے ہیں وہ بھی نہیں چل رہا، تو وہ دودھ بیچ رہے ہیں وہ بھی نہیں چلا. تو اس طرح پر جو ہے نا، کیونکہ جب میں پیدا ہوا دراصل میں اپنے والد کا یوں سمجھے کہ 14واں بچہ تھا. اچھا، ماشاءاللہ. اور اس سے پہلے ان کے 13 بچے پیدائش کے بعد ہی ختم ہو گئے. تو میں پہلا تھا جس نے کہ سروائیو کیا تھا. ٹھیک ہے نا. تو اب اس کو لے کر وہ پاکستان آتے ہیں، اور یہاں آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو سارا بیک گراؤنڈ تھا، سارا جو ان کا علم تھا وہ بیکار ہو گیا، کیونکہ وہ ان کا علم تھا فارسی، تو یہاں کوئی گنجائش نہیں تھی، انگریزی بولتے نہیں تھے وہ. تو اس کی وجہ سے وہ ہمیشہ کبھی سیٹل نہیں ہو سکے. مطلب پاکستان میں ان کی جو ملکیت ہے وہ صرف 2 گز زمین ہے جس میں وہ دفن ہے. ٹھیک ہے نا. تو اسکول کے زمانے سے میں نے ٹیوشنیں پڑھانا شروع کر دی، اور پھر اس کے بعد یونیورسٹی میں پہنچتے پہنچتے پھر اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا. تو پھر فل ٹائم ٹیچنگ میں آ گیا اسکول میں. پھر اس کے بعد ماسٹرز کرنے کے بعد پھر یونیورسٹی میں سندھ یونیورسٹی میں پڑھاتا رہا. پھر میں کینیڈا چلا گیا پی ایچ ڈی کرنے کے لیے. تو پھر میں واپس یہاں آیا تو حالات بڑے خراب ہو گئے تھے، اور اس وقت سندھ میں اب وہ پھر آپ سیاست میں چلے جائیں گے، لیکن یہ کہ بہرحال مجھے نکلنا پڑا. یہ آپ 80s کی بات کر رہے ہیں؟ میں 72 کی بات کر رہا ہوں. تو بڑے ہنگامے وغیرہ ہوئے، استادوں کی پٹائیاں ہوئیں، تو میں نکل گیا. تو پھر میں ادھر ادھر مطلب یونیورسٹی، مختلف یونیورسٹی میں کینیڈا میں پڑھاتا بھی رہا، ریسرچ بھی کرتا رہا، سوڈان میں بھی. تو پھر اپنا ایک کالج کھول لیا تو وہ چلتا رہا. تو اس طریقے پر جو ہے نا ٹیچنگ سے میرا واسطہ رہا ہے. تو لیکن یہ کہ ادب کے حوالے سے پھر یہی ہے کہ جو کچھ بھی لکھا وہ اپنے لیے لکھا. اب اگر لوگ اس کو ادب سمجھ بیٹھے تو اس میں میری کوئی خطا نہیں. اچھا، ٹیچنگ میں کے حوالے سے ایک سوال جو میں بہت دلچسپی سے کیا کرتا ہوں، آپ نے ذکر بھی کیا تھا کہ آپ نے کنڈر گارٹن کو بھی پڑھایا اور ماسٹرز کو بھی پڑھایا. یونیورسٹی میں بھی پڑھا، بالکل ٹھیک. کنڈر گارٹن کو بھی پڑھایا، ہائی اسکول میں بھی پڑھایا، پھر یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. کہاں زیادہ مزہ آیا؟ کنڈر گارٹن کی جو میری کلاس تھی نا، وہ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں فیسینیٹنگ ایکسپیرئنس. تو بچے ان کو پڑھانا نہیں بلکہ وہ ایک طرح سے بیبی سٹنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہاں. تو لیکن یہ کہ یونیورسٹی کا جو ماحول تھا، خاص طور پر جو میرا اپنا سبجیکٹ تھا، تو بہت ہی فیسینیٹنگ قسم کا سبجیکٹ ہے کہ اس میں جو ہے نا وہ موسٹلی کوانٹم میکینکس وہ میری فیلڈ رہی ہے. اور کوانٹم میکینکس جو ہے وہ پھر آپ فزکس میں بھی آ جاتے ہیں، میتھمیٹکس میں بھی آ جاتے ہیں. تو جہاں بھی میں نے پڑھا ہے بہت انجوائے کیا ہے اس کو. اچھا، ایک دلچسپ سوال جو اس کتاب کے حوالے سے ہے کہ آپ کو اس میں جو بلال چل رہا ہے مسلسل، اور جو قربانیاں وہ دے رہا ہے بلال، دوست کے لیے بھی قربانی دے رہا ہے، کبھی وہ روبینہ کی وجہ سے دے رہا ہے، کبھی کسی وجہ سے دے رہا ہے بارہ. تو کیا اس قسم کے کریکٹر آپ کو عام زندگی میں ملے اپنے علاوہ؟ دیکھیں، سلسلہ یہ ہے کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ میری جو اپنی زندگی ہے
اس میں کردار سازی میں بہت لوگوں کا حصہ ہے. میرے والدین کے علاوہ میرے استاد ہیں، ان کا حصہ رہا ہے. اور اب میری عمر تقریباً 77 سال کی ہو گئی ہے، لیکن مجھے کوئی شخص ایسا نہیں ملتا جس سے میں نفرت کر سکوں. اچھا. تو زندگی کے ہر حصے میں لوگوں نے جو ہے نا وہ مجھے ابھارا ہے، مدد کی ہے. اور میرا اپنا جو مشاہدہ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، سب لوگ اچھے ہوتے ہیں. اور اگر اس کتاب میں آپ کو کوئی برا شخص نہیں ملے گا تو اس کی وجہ یہ کہ برے شخص بہت کم ہوتے ہیں جو کہ میری زندگی میں نہیں آئے. ایک تو آئے ہیں لیکن میں نے ان کو معاف کر دیا، وہ جو تھے ایکسیپشن جس کو کہنا چاہیے. تو یہ کہ اب اور اسی لیے جو ہے نا آپ کو اچھے لوگ ملیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری جو اقدار تھیں، ہماری جو ویلیوز تھیں وہ یہی تھیں کہ مطلب ایک دوسرے کی مدد کرنا. دوستیاں ہوتی تھیں، ایسی دوستیاں ہوتی تھیں جو کہ نسل در نسل چلا کرتی تھی. تو یہ ہماری قدریں تھیں. تو اس کہانی میں آپ کو وہ قدریں ملیں گی. اب کچھ جو میرے دوست تھے جب اس کے مسودوں کو پڑھ رہے تھے تو انہوں نے کہا بھائی کچھ مزہ نہیں آ رہا، کچھ رومانس نہیں ہے اس کے اندر، مسالہ نہیں ہے. ہاں کوئی مسالہ نہیں ہے، کوئی رومانس نہیں ہے اس کے اندر، کوئی ہاتھا پائی نہیں ہے. ہاتھا پائی ایک جگہ ہے لیکن وہ بھی دوستانہ ماحول میں ہے. تو یہ کتاب دراصل اس وقت ختم ہو گئی تھی، بلال میں اور اس میں ہاتھا پائی بھی ہے. یہ کتاب اس وقت ختم ہو گئی تھی جب مومنہ چلی گئی تھی، وہ اس کا آخری چیپٹر تھا. اچھا. انہوں نے کہا نہیں بھائی کوئی رومانس ہونا چاہیے. تو میں نے تو پھر وہ روبینہ اس وقت آئی اس کے اندر. تو تقریباً یہ 2/3 کتاب مکمل ہو چکی تھی اور وہاں میں نے چھوڑ دی تھی. تو پھر وہ روبینہ چلی. تو پھر انہوں نے کہا بھائی کچھ بوس و کنار بھی ہونا چاہیے. میں نے کہا یہ بوس و کنار جو ہے نا یہ ہماری قدروں کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، یہ پبلک ڈومین میں نہیں آتا، ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا پرائیویٹ ڈومین میں رہتا ہے. اور یہی ہوا کرتا تھا. ایک میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات سناتا ہوں. اس کتاب کی اب سیکنڈ ایڈیشن کے لیے جو پروف ریڈنگ کی ایک صاحب نے، تو میں نے ان سے بہت کچھ سیکھا. انہوں نے نہ صرف پروف ریڈنگ کی بلکہ کچھ ایڈیٹنگ بھی کی. اچھا. تو اس میں ایک جگہ جو ہے وہ آتا ہے کہ وہ بلال نے زرینہ جو اس کی بہن تھی، چھوٹی بہن، تو بلال نے آگے بڑھ کر زرینہ کو بھینچ لیا. انہوں نے اس کو کاٹ کے زرینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا. تو یہ ہے سب سے بڑی بات. اب اس وقت جو ہے نا میں دیکھتا ہوں کہ جو ڈرامے چل رہے ہیں اس میں ہم بھی دیکھتے ہیں اور اس میں دنگا فساد، لڑائی جھگڑا، دھوکہ دہی اور عورتوں کو تھپڑ مارے جا رہے ہیں، بے عزتی کی جا رہی ہے. یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، یہ ہماری ثقافت نہیں ہے. اور اس سلسلے میں میری بحث جو ہے نا کچھ اپنے میڈیا کے لوگوں سے بھی کریں، وہی چلتا یہی ہے، مارکیٹ یہی ہے. مارکیٹ تو آپ بناتے ہیں. میڈیا کا کام جو ہے نا وہ ایک سوشل انجینئرنگ بھی ہو رہا ہے اور یہ آپ غلط ڈائریکشن میں لے کر جا رہے ہیں. تو اس کتاب کو پڑھتے وقت آپ کو کوئی ٹینشن نہیں ہوتا. یہ بات بالکل صحیح ہے. جی. اچھا رفیع صاحب، ایک جو سوال عموماً پاکستان سے باہر لوگ رہتے ہیں ان سے میں کیا کرتا ہوں کہ آپ بذات خود اس ماحول سے اٹھ کے وہاں پر گئے، آپ اس کلچر کے سفیر بن کر وہاں پر گئے اور آج تک آپ وہ کلچر اپنائے بیٹھے ہیں وہاں پر، لیکن آپ کی اولادیں وہ اس کلچر کی ہے، آپ کی اولاد اور ان کی اولاد. کس طریقے سے میں نے رویدہ ہے وہاں پر کہ بچوں کو آپ کوئی گیپ نہ آنے دیں؟ بہت بہت مشکل سوال ہے، بہت ٹیڑھا سوال ہے. وہاں 3 قسم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے. ایک تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ بھی ٹھیک ہے ہم اپنی ثقافت اور ہم اپنی ویلیوز کو چھوڑ آئے ہیں اور یہ جو ہے نئے ملک کی ویلیوز ہیں اور ان کو اپنانا چاہیے، ٹھیک ہے. اور
انہوں نے شادیاں بھی کر لی وہاں جا کر, ہاں, اور اس کے بعد ان کی اولادیں بھی جو ہیں وہ ہوئی. کئی ایک میرے دوست ہیں کانے نمک میں جا کر نمک ہو گئے. ہاں ہاں. تو اور ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ اگر آپ اپنی بایولوجیکل سروائیول دیکھیں تو بایولوجیکل سروائیول کا یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کا مذہب اور آپ کا کلچر اور آپ کا جو ایتھنک بیک گراؤنڈ ہے کوئی میننگ رکھتا ہو. وہ تو ایک فزیکل سروائیول ہے. جی ٹھیک ہے نا, وہ مطلب جانوروں کے لیے بھی ضروری ہے, انسانوں کے لیے بھی ضروری ہے. تو اس قسم کے لوگ ہیں. اچھا, ان کو میں نے دیکھا کہ وہ بڑھاپے میں جا کے ان کو ایک وہ آئیڈینٹی کرائسس سے گزرتے ہیں وہ. ٹھیک ہے, لیکن یہ کہ وہ ان کی زندگی کا ایک حصہ ہے, انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ان کی جو اولاد ہیں ان کی ویلیوز جو ہیں وہ یہ ہیں. اچھا, دوسرے قسم کے لوگ ہیں وہ اس قسم کے ہیں کہ ہمیں اپنی ویلیوز کو رکھنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مثلا ہمارے بچے ہیں اور ان کے بچے ہیں, تو ان کے اندر جو جن قدروں کے ساتھ ہم پلے بڑھے وہی ہم نے اپنے بچوں کو دی, اور وہی ان بچوں نے اپنے بچوں کو دی. تو اور اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ اس میں اب جہاں تک کہ مذہب کا تعلق ہے اس میں بھی بچوں میں مختلف حدود تک ہے وہ. تو لیکن جو ان کے سوچنے کا انداز ہے وہ وہی ہے جو کہ ہمارا ہے. ٹھیک. اور تیسری قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کچھ بھی ہو. ٹھیک ہے. تو اب ہمارا جو ماحول ہے وہ اس قسم کا ہے کہ مثلاً بچے جو ہے نماز پڑھتے ہیں, بچوں کے بچے بھی نماز پڑھتے ہیں, اور پاکستان سے بھی ہم اپنا کانٹیکٹ رکھتے ہیں کہ یہاں سے ہمارے عزیز جاتے رہتے ہیں, ہم وہاں سے آتے رہتے ہیں. پھر ہم اپنے خاندان کے جو افراد ہیں ان کو بھی ایک جگہ, ماشاء اللہ ہمارے مطلب یہ کہ 3 بچے اور 12 گرینڈ چلڈرن ہیں. تو پھر میرے بھائی کے بچے ہیں, اس کا انتقال ہو گیا. تو ہم ان سے کہتے ہیں کہ بھئی ہفتے میں ایک دن ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ. ٹھیک. تو جمعے کی شام ہمارے یہاں ہوتی ہے, وہاں پر اپنی کمیونٹی بنا لی. ہاں, تو اس میں ہی سمجھے. پھر کچھ اور عزیز ہیں نزدیک, ان کو بھی ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ آ جایا کرو. تو کوئی میں سمجھاؤں کہ تقریباً 30-35 کے قریب لوگ, بچے بڑے سب گھر میں ہو جاتے ہیں, آن اینڈ آف جمع ہوتے رہتے ہیں. ہاں, ہر ہفتے جو ہے نا ان کو جمع ہونا ہے. اچھا. اور اگر نہ آئے تو پھر ان کا ایکسپلینیشن جو ہے نا کان کھینچے جاتے ہیں. صحیح ہے. نہیں تو الحمدللہ مطلب یہ ہے کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. اور جس طرح پر ہم نے خود کو مینٹین کیا ہوا ہے پاکستانی کی حیثیت سے, اب ظاہر ہے کہ اگر ہم کینیڈا میں ہیں تو کینیڈا کی حقوق ہمارے اوپر ہے, اور ہم بچوں کو یہ بتاتے کہ آپ جس ملک میں ہیں اس ملک کے آپ کے اوپر حقوق ہیں, اور اس کے قانون کو ماننا جو ہے نا وہ آپ کا فرض ہے. ٹھیک ہے نا. تو اور بچوں کو میں یہی پیغام دیتا ہوں کہ قانون دیکھیں, گناہ میں اور جرم میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک. دونوں ایک ہی ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے وہ ریڈ لائٹ کے اوپر گزر جاتے ہیں تو جو ادھر کا فرشتہ ہے وہ لکھ لیتا ہے اس کو. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ یہاں نہیں پکڑے جاتے تو وہاں پکڑے جائیں گے. ٹھیک ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے میں ہمیں یہی چیز پیدا کرنی چاہیے کہ آپ جس ملک میں رہ رہے ہیں تو آپ نے اس ملک کے ساتھ ایک عہد کیا ہے. ٹھیک ہے. جس ملک میں پیدا ہوئے ہیں یا رہ رہے ہیں. اگر آپ پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں یا پاکستان میں رہ رہے ہیں یا کہیں اور پیدا ہوئے ہیں وہاں رہ رہے ہیں, تو اس ملک کے ساتھ آپ نے ایک عہد کیا ہے, اور وہ عہد یہ ہے کہ آپ اس کے قانون کی پابندی کریں گے. ٹھیک ہے. اور اگر نہیں کرتے تو آپ اس عہد کو توڑ رہے ہیں, اور عہد توڑنا جو ہے وہ گناہ ہوتا ہے. اچھا رفیع صاحب, میں ذرا سا آپ کے پروفیشنل لائف کے اوپر دوبارہ آؤں گا. ابھی آپ نے تھوڑی دیر پہلے بتایا کہ سائنس سے بیک گراؤنڈ کا, لیکن آف دی کیمرہ آپ نے بتایا کہ تھوڑا بہت آپ کا تعلق جو ہے, بلکہ اچھا بڑا تعلق آئی ٹی سے بھی رہا ہے. تو تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کس قسم کا تعلق ہے, کیا آپ پروگرامر تھے یا کیا نیٹ ورکنگ وغیرہ میں تھے, کیا آپ کا سلسلہ تھا, ہارڈ ویئر میں تھا, سافٹ ویئر میں تھا؟ ویسے کمپیوٹرز جو ہے نا وہ دراصل میری اپنی جو تعلیم تھی جو کہ مطلب کیمسٹری تھی. جی جی. کیمسٹری سے میں نے شروع ہوا.
ٹھیک ہے. سندھ یونیورسٹی سے میں نے ماسٹرز کیا کیمسٹری میں. ٹھیک ہے. اور کیمسٹری ایسا سبجیکٹ ہے جسے مجھے بہت کم دلچسپی تھی. ٹھیک. اور میں اپنی جب ڈاکٹریٹ کے لیے گیا تو پھر میں کیمیکل فزکس میں سوئچ اوور کر دیا. تو یہ بات میں کہہ رہا ہوں 1966 کی. اوکے. اور اس وقت کمپیوٹرز نئے آئے تھے. ٹھیک ہے. تو میری جو فیلڈ تھی وہ تھیوریٹیکل کیمیکل فزکس تھی. ٹھیک. تو اور میرا جو ریسرچ ٹول تھا وہ کمپیوٹر تھا. تو میں ریسرچ جو تھی میری وہ پھر زیادہ تر کمپیوٹرز میں ہی, لیکن کمپیوٹرز میں جو میرے اپنے جو ایشوز تھے جیسے مالیکولر اسٹرکچر ہے, اس سے متعلق ایشوز تھے, تو اس میں رہا. پھر میں پڑھاتا بھی وہی رہا. پھر اس کے بعد کرتے کرتے میں نے کہا کہ اس کو جو ہے وہ بزنس سائٹ کے اوپر دیکھا جائے. اچھا. تو یونیورسٹی آف خرطوم میں میں 2 سال ایز اے وزٹنگ پروفیسر تھا. تو جب میں وہاں سے واپس آیا تو اس کے بعد پھر اپنا ایک کالج کھول لیا آئی ٹی میں. اچھا. تو اور اس وقت جو تھا وہ زیادہ تر پھر بزنس کمپیوٹنگ کی طرف گئے. اچھا. تو اب جو ہماری کمپنی ہے تو وہ اس میں زیادہ تر سافٹ ویئر ہے, پھر مینج سروسز ہیں. تو ہم لوگ مطلب کینیڈا سے آپریٹ کرتے ہیں, لیکن ایک آفس جو ہے ہمارا ٹرینیڈاڈ میں بھی ہے. اچھا. تو وہاں سے جو ہے نا وہ ورلڈ وائڈ کلائنٹ ہے. ہمارے جو کلائنٹس ہیں نہ صرف کینیڈا میں بلکہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں, افریقہ میں کافی ہیں, کیریبین میں کافی پارٹنرز ہیں. تو بس تو اب یہ کہ وہ میری ہابی جو تھی وہ ایک طرح سے میرا پروفیشن بنا. اور اس سے زیادہ اچھا کوئی اور موقع نہیں ہوتا کہ آپ کی ہابی آپ کا پروفیشن بن جائے. تو جتنا آپ انجوائے کرتے ہیں ہر لحاظ سے, بالکل, تو اس سے اچھی کوئی چیز نہیں ہوتی. اور جو مجھے آپ کی بات سے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ نے صحیح معنوں میں کمپیوٹر کی انوینشن کے دور سے, صحیح معنوں میں جو آج کل پی سی کا دور ہے, پرسنل کمپیوٹرز کا دور ہے, گھر گھر جو کمپیوٹر پہنچ گیا, تو اس کی ڈیولپمنٹ میں آپ کا کافی ایگزیکٹلی یہ پہلا جو کمپیوٹر تھا ہمارا مین فریم کمپیوٹر تھا جی, اور وہ یونیورسٹی آف برٹش کولمبیا کا جو انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ تھا اس کی پوری ایک فلور کے اوپر تھا. ہاں, اور اس کی میموری تھی 16K. اب جب ہم گیگا بائٹس میں بات کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہاں پر جو ہے نا ہمارے پاس گیگا بائٹس بیٹھی ہوئی ہے. آپ خود اندازہ کر لیں کہاں سے کہاں 16K سے لے کر 2 GB اور پتہ نہیں 1000 GB تک بات چلی گئی ہے. اچھا رفیع صاحب, ایک چیز یہ بتائیں کہ ابھی جو ہم بات کر رہے تھے ظاہر کلچرل چینج کی بات کر رہے تھے, آپ اپنے آپ کو ابھی تک اس معاشرے کے ساتھ اٹیچ کیے ہوئے بیٹھے ہوئے وہاں پر ہیں. آپ نے اپنے خاندان کو تو کلچرلی اٹیچ کیا ہوا ہے, لیکن ظاہر سارے سب آپ کے خاندان کے لوگ تو نہیں نا وہاں پر. جو اردو بولنے والے ہیں اس میں پاکستانی بھی ہوں گے, ہندوستانی بھی ہوں گے, انڈیا کے بھی ہوں گے. میں تھوڑا بہت ذاتی طور پر کہوں تو وہ کہتے ہیں نا کہ ہر 40 میل کے بعد زبان تبدیل ہوتی چلی جاتی ہے, تو وہ تو ہزاروں میل دور ہے. وہاں پر اردو کی کیا پوزیشن ہے؟ وہاں پر اردو کی کیا پوزیشن ہے, یہاں پر اردو کی کیا پوزیشن ہے, یا جو اردو بولنے والے ممالک ہندوستان میں اردو کی کیا پوزیشن ہے. تو دیکھیں ایک چیز یہ ہے نا, آپ کو پتہ یاد ہوگا ایک گانا ہوتا تھا منیر حسین کا تھا شاید, یا ایس بی جونز کا تھا, قرار لوٹنے والے قرار کو ترسے. کیا بات ہے. تو سنتے ہوئے کانوں کو بڑا ناگوار گزرتا تھا کہ یہ قرار کی جگہ قرار جو اس نے کر دیا ہے, تو قرار کیوں نہیں کہہ سکتا اس کو, جبکہ لتا منگیشکر جو ہے وہ بھی شین قاف درست کر سکتی ہے, وہی کوفت ہوا کرتی تھی. لیکن اب جو ہے نا وہ اردو کی, دیکھیں 2 قسم کے لوگ ہیں. ایک تو لوگ جو کہ اب بھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی اردو کو جو ہے نا وہ اردو رہنا چاہیے, ٹھیک ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ مثلا پاکستان میں دیکھ لیں آپ کہ پاکستان میں اردو کہاں شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے. بچپن میں حیدرآباد میں ایک پارک ہے پریم پارک, ٹھیک, اور وہاں پر مطلب لوگ شام کو آتے تھے گھومنے کے لیے.
تو واک کر رہے ہیں وہاں پر، تو وہاں ایک کبڈی میچ مجھے یاد ہے، اور شہر کی 2 ٹیمیں تھیں کبڈی کی، وہ آئیں اور سارے بچے، ہم چھوٹے چھوٹے بچے وہ چاروں طرف بیٹھے ہوئے اور سرکتے سرکتے وہ نزدیک ہوتے جا رہے ہیں. تو ایک مکرانی جو تھا وہ اٹھا، اس نے بچوں کو ڈانٹا، کہنے لگا ارے تم پیچھے ہو کے بیٹھو، جو دھک لگ گیا تھا پوئے. ہاں یہ بھی اردو ہے، ٹھیک ہے نا، مطلب آپ کی سمجھ میں آ گیا. جی ٹھیک ہے نا. تو یا ککڑ بھت پہ بیٹھا بانگ دے رہا ہے، یہ بھی اردو ہے. ٹھیک ہے. تو اردو میں جو ہے نا، جو تبدیلیاں آ رہی ہیں آپ کے کلچر کے لحاظ سے، مثلا پنجاب اب زیادہ تر کام جو ہے نا پنجاب میں ہوتا ہے اردو میں، اور میں دیکھتا ہوں کہ مثلا اپنے مستنصر حسین تاڑ ہوئے، قاسمی صاحب ہو گئے، اس میں آپ کو پنجابی ترکیبیں نظر آتی ہیں. بالکل بالکل. اور گرامر جو ہے وہ پنجابی ہو گئی ہے. میں نے جانا ہے، میں نے کرنا ہے، مجھے دکھ گیا، تو یہ ہے. تو اب اس میں یہ کہ زبان پہ جو تبدیلی ہو رہی ہے، تو میں اس کو یہ سمجھتا ہوں کہ مثلا انگریزی جو ہے پوری دنیا بولتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس طریقے پر بولتی ہے کہ کوئی افریقہ کا انگریزی بولنے والا ہو تو وہ کوئی انگلینڈ کا جس کی مادری زبان انگریزی ہو، وہ اس کو نہیں سمجھ پائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن پوری دنیا میں بولی جا رہی ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کو قبول کرنا، نہ صرف قبول کرنا چاہیے بلکہ اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، اور وہ اردو کا حصہ بن جانا چاہیے. ٹھیک ہے. اور اردو کی تاریخ ہی یہی ہے کہ دوسری زبانیں جو ہے شامل ہوتی گئیں اس میں، اور اس کی ووکیبلری، اب میں نے ووکیبلری کا لفظ استعمال کیا تو مجھے عین موقع پر کوئی اس کا متبادل نہیں ملا. تو لیکن اس چیز کو جو ہے نا وہ تسلیم کر لینا چاہیے. اچھا، اب لیکن اس وقت جو کوفت ہوتی ہے نا وہ رومن اردو سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. لوگ جو ہے اردو اسکرپٹ بھولتے جا رہے ہیں. خیر ہندوستان میں تو وہ کوشش کر کے نکال دیا گیا ہے اسکرپٹ، اور اب اس کو اردو بھی نہیں کہا جاتا. لیکن جو اردو لکھنے والے اب بھی لکھتے ہیں، بلکہ اس کے تحریر عشق کے متعلق اس نے کہا بھی اس کو جو ہے نا وہ ہندی اسکرپٹ میں جو ہے چھپوا دیتے ہیں انڈیا کے اندر. تو لیکن رہتی پھر بھی اردو ہے، آپ کہیں یا نہ کہیں، لیکن زبان تو رہتی ہے. تو لیکن جہاں تک کہ ادب کا تعلق ہے تو وہ بات ہو رہی تھی مختار مسعود کی، جی، کہ اگر آپ ان کی تحریر دیکھیں، بڑی اچھی اردو لکھنے والے ہیں، تو وہ پڑھ کر جو ہے وہ مطلب لطف آ جاتا ہے. تو اس کا فرق یہی ہے کہ کوئی شراب پیتا ہے سرور کے لیے اور اس کو بڑی اچھی شراب چاہیے ہوتی ہے، اور دوسرا جو ہے بس وہ بیڑی اور سگریٹ پی لیتا ہے، اسی میں خوش رہتا ہے. تو میرا خیال ہے کوئی صحیح وہ مثال نہیں تھی، لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، کہ بھائی مقصد جو ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. تو اردو جو ہمارے آج کل جملہ چل رہا ہے، بات سمجھ آ گئی نا. ہاں بالکل بالکل. تو یہ کہ اردو جو ہے وہ ٹھیک ہے، موجود ہے، جس طرح ہم لکھ رہے ہیں لکھیں، جس طرح ہم پڑھ رہے ہیں پڑھیں، جس طرح ہم بول رہے ہیں، اور اسی سے پھر یہ ہوگا کہ ایک ایسی آپ کی لنگوا فرینکا جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، جس میں کہ ہر شخص جو ہے دوسرے کو سمجھ لیتا ہے، اور اس میں کوئی تعصب بھی نہیں ہونا چاہیے کہ اردو جو ہے وہ اردو بولنے والوں کا کوئی ورثہ نہیں رہا. ہر شخص جو ہے وہ اردو، اب میں جو ہے مثلا سندھی لکھتا بھی ہوں، سندھی پڑھتا بھی ہوں، تھوڑی بہت بول بھی لیتا ہوں. اچھا، جو میں سمجھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اردو زبان ادبی زبان، عوامی زبان، مختلف ہوئے ہیں. کیا آپ تقریباً ہر سال جب پاکستان آتے ہیں آپ کو اردو تبدیل ہوتی نظر آتی ہے؟ اور ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ جیسے میں اگر کراچی کی بات کروں تو لانڈی کی اردو میں اور نیو کراچی کی اردو میں مجھے فرق محسوس ہوتا ہے. بالکل جی. اچھا، کیا آپ کو کچھ پاکستان کے اندر اردو زبان مطلب کمیونیکیشن کے لیے اس میں کوئی فرق محسوس ہوا ہے کہ کمی آئی ہے، زیادتی ہوئی ہے؟ میں لکھنے کی بات نہیں کر رہا، میں بولنے کی بات کر رہا ہوں. مطلب یہ کہ عوامی سطح پر جی کمی آ رہی ہے. میں مطلب یہ کہ کل ہی بات ہو رہی تھی کہ ہم ایک جگہ سے گزر رہے تھے سڑک پر، تو میں سائنس دیکھ رہا، سب کے سب انگلش میں تھے. ٹھیک ہے نا. اور
اب مثلا یہ کہ اگر آپ کار میں ہیں اور جی پی ایس استعمال کر رہے ہیں تو انگریزی استعمال ہو رہی ہے. اسی میں دیکھتا ہوں کہ انگریزی جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو اب یہ علیحدہ بحث ہو جاتی ہے کہ بات اچھی ہے یا بری ہے, ٹھیک ہے نا, یہ بحث علیحدہ ہے. لیکن یہ کہ ملکوں کی زبانیں بدلتی ہیں, کلچر بدلتے ہیں, سب کچھ. لیکن عوامی طور پر یہی ہوگا کہ جب مثلاً ایک پٹھان آتا ہے اوپر سے, ٹھیک ہے, تو اب وہ کس میں کمیونیکیٹ کرے گا, اس کو انگلش تو نہیں آتی, ٹھیک ہے, یا ایک گاؤں کا سندھی ہے, گاؤں کا پنجابی ہے, یا گاؤں یا کراچی سے بھی جو ہے نا آپ کے لیاری وغیرہ کا شخص ہے, تو وہ انگلش تو نہیں آتی اس کو. تو ایک ایسی زبان ہمارے پاس موجود ہے جس میں ہم کمیونیکیٹ کرتے ہیں. لیکن اس زبان کے اوپر فخر کرنا کہ بھئی ہم اردو بولنے والے ہیں اور تم اردو بولنے والے نہیں ہو, یہ بالکل غلط ہے, کیونکہ اب ہر شخص جو ہے وہ اردو بولنے والا ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. اچھا, وہاں پر جب سے سوشل میڈیا آیا آپ کو بہت زیادہ اپرچونٹی ہے کہ آپ اردو پڑھ بھی سکیں, اردو لکھ بھی سکیں, اردو بول بھی سکیں. پہلے یہ تھا کہ ایک مخصوص طبقے کے اندر رہتے تھے, اس میں آپ کو شوق ہے, آپ نے اردو کتاب کہیں سے حاصل کر کے پڑھ لی, آپ کے بیٹے کو شوق نہیں ہے وہ نہیں پڑھے گا. لیکن اب آپ کینیڈا میں بیٹھ کے پوری دنیا میں لوگوں کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں, انٹریکٹ کر سکتے ہیں اردو کے اندر. تو کیا سوشل میڈیا پر اردو میں آپ کو کوئی فرق محسوس ہوا؟ اردو معیار کی بات کر رہا ہوں میں. پہلی تو بات یہ ہے نا کہ اب پڑھنے پڑھانے کا رواج جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. اور جہاں تک علم حاصل کرنے کا تعلق ہے تو جو اس میں جو آپ کی سب سے بڑی سورس ہے وہ گوگل ہے, ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اس چیز کو تسلیم کرنا چاہیے کہ لوگوں کا جو اٹینشن اسپین ہے وہ بڑا مختصر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ ایک بات جو ہے وہ 5 منٹ میں کہہ سکتے ہیں تو آپ کی بات جو ہے وہ سمجھ لی جاتی ہے. اور 5 منٹ میں وہ بات کرنے کے لیے آپ کے پاس واٹس ایپ کے جو ویڈیوز ہیں وہ سب سے بڑا ذریعہ ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے حیرت ہے کہ یہ کہ کتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے. جی جی جی. تو اس میں کوئی برائی کی بات نہیں ہے کہ اگر آپ کو کہیں سے بھی انفارمیشن ملتی ہے, انفارچونیٹلی مس انفارمیشن بھی کافی ملتی ہے اب, خاص طور پر جب سے یہ فیک نیوز کا سلسلہ چلا ہے تو ملتی ہے. لیکن آپ کا یوٹیوب ہوا اور آپ کا واٹس ایپ ہو گیا, یہ آپ کو جو نالج ہے اس کی پرائمری سورس بنتا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ اس چیز کو جو ہے وہ تسلیم کرنا پڑے گا. لیکن جو یہ سلسلہ ہے رومن اردو کا, تو اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو زبان کو جو ہے نا وہ نچلے درجے تک لے کر آ رہے ہیں, کیونکہ اس میں وہ نہیں کر سکتے. اتنا مشکل نہیں ہے جتنا کہ ہم سمجھتے ہیں. اب میں دوستوں کو بھی یہ کہتا ہوں کہ بھئی آپ اردو کا کی بورڈ اپنے فون کے اوپر اگر آپ لگا لیں تو آپ کو زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ لگے گا وہی پروڈکٹیوٹی لانے کے لیے جو کہ آپ انگریزی میں ہے. ٹھیک ہے بھائی اب میری تو سمجھ میں نہیں آتا, سمجھ میں نہیں آتا تو سیکھ لیں اس کو, ٹھیک ہے نا. اب مثلا اردو, اب یہ اے تحیر عشق میں نے خود ٹائپ کی تھی, ٹھیک ہے, تو اردو میں ٹائپ کرنا جو ہے وہ اتنا مشکل نہیں ہے, اور اس میں بس تھوڑا سا وقت لگتا ہے, 1-2 گھنٹے, آہستہ آہستہ جو ہے آپ کی اسپیڈ. اب میں اسی اسپیڈ سے اردو میں ٹائپ کر سکتا ہوں جس اسپیڈ سے انگلش میں ٹائپ کر سکتا ہوں. تو میرا خیال ہے اس کو جو ہے نا وہ لانا چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا میں بھی اردو اسکرپٹ کو مینٹین رکھیں. میں ذاتی طور کے پر دیکھوں تو جو سرکل ایک زمانہ تھا اس میں رومن اردو کے اندر لوگ اپنی شاعری تک پوسٹ کیا کرتے تھے سوشل میڈیا پر, لیکن اب سوشل میڈیا کے اوپر اردو کی تحریر یا اسکرپٹ جو ہے وہ کافی ہوتا جا رہا ہے, اور جو ادیب اور شاعر لوگ ہیں ان کے اوپر کافی پریشر آیا کہ بھئی آپ شاعری تو اردو میں کر رہے ہیں اور اسکرپٹ آپ رومن استعمال کر رہے ہیں, کہ بات سمجھ نہیں آئی. تو اب لوگ اس کی طرف آتے جا رہے ہیں. صرف میرا خیال ہے کہ جھجک صرف یہ ہے کہ وہ بہانہ ہے کہ ہم ٹائپ نہیں کر سکتے. لوگوں کو اندر سے خوف ہے کہ یار میں کہیں ہجے کی غلطی نہ کروں, میں کہیں گرامر کی غلطی نہ کروں, تو بہتر ہے اس کے اندر لکھتا رہوں, چلتا رہے گا اس کے اندر. اچھا, ابھی آپ سے میں اگر آخری سوال یہ کرنا چاہوں کہ
کہ کیا آپ نے ناول کے نام پر سرگزشت تو لکھ دی، سرگزشت کے نام پر ناول بھی لکھ رہے ہیں نہیں لکھ رہے ہیں؟ کوئی سرگزشت اپنی تحریر کرنے کا ارادہ ہے؟ جہاں تک یہ ناول اور سرگزشت کا تعلق ہے، اس کو تسلیم کرانے کے لیے آپ کو شاید مجھے عدالت میں لے جانا پڑے اور تبھی جو ہے وہ تسلیم نہیں، میں تو آپ کے ڈسکلیمر سے کھیل رہا ہوں. جو آپ کے جو کردار ہوتے ہیں جی وہ آپ کی زندگی سے ہی آتے ہیں. جی بالکل. وہ خواہ فکشن ہو یا نان فکشن ہو، جی جتنے بھی کردار ہیں. اب مامو جان کہیں نہ کہیں رہے ہوں گے یا بلال کہیں نہ کہیں رہا ہوگا. اب اس میں آپ کا ذاتی کردار کتنا ہے، جو ایون جو واقعات آپ کے ہوتے ہیں وہ واقعات بھی آپ کی زندگی سے یا کسی اور کی زندگی سے گزرے ہیں، ملے جلے واقعات. اگر آپ کچھ بھی لکھنا چاہیں اور کہیں کہ یہ مکمل طور پر فرضی ہے، تو آپ کو کسی ایسی مخلوق کی کہانی لکھنی پڑے گی جو کسی اور سیارے پر ہے اور جس کو کسی نے نہیں دیکھا. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر آپ اسی جیتی جاگتی دنیا کے متعلق اور زندگی کے متعلق لکھیں گے تو کہیں نہ کہیں اس میں آپ اپنے آپ کو پائیں گے، وہ خواہ سرگزشت ہو یا ناول ہو. میرے پوچھنے کا مقصد ہے کہ مزید اس کے بعد کیا ارادہ ہے آپ کا؟ اس کے بعد میرا جو اگلا پروجیکٹ ہے وہ ہے سلیبیں اپنی اپنی. اچھا. ایک چیز ہم نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں میں نفرتیں جو پیدا ہوتی ہیں، لوگوں میں جو دوریاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اس کا ایک سبب یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو ڈی ہیومنائز کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کہ ان کی انسانیت کو ہم تسلیم نہیں کرتے. اور مثلا یہ کہ فلاں سندھی ہے، فلاں پنجابی ہے، تو آپ نے یہ سندھی پنجابی پٹھان کہہ کے ان کو ڈی ہیومنائز کر دیا. اسی لیے اس میں آپ کو اس کتاب میں ہر قسم کے لوگ ملیں گے، مگر جو سندھی ہے وہ اس میں آپ کو جامڑیوں بھی ملے گا، اس میں دھڑی بخش بھی ملے گا، اس میں عرفان بھی ملے گا. جب آپ لوگوں کو نام دینا شروع کر دیں تو اب آپ ان کو ہیومنائز کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ صحیح ہے کہ اب آپ نے اس کو گلشیر خاں ہے، آپ جب گلشیر خاں کے نام سے جانیں گے تو آپ نے ہیومنائز کر دیا. ٹھیک ہے. تو اس کتاب میں جو ہے نا وہ ایک ہم عام الفاظ میں جو سندھی مہاجر کا ملاپ ہے وہ کہانی ہے. وہ کہانی ہے کہ ایک مہاجر جو ہے وہ کس طرح سندھی بن پورا کینوس ہے، اور پورا سندھی جو ہے وہ کس طرح مہاجر بن جاتا ہے جب آپس میں ربط ہوتا ہے. اگلی جو کہانی ہے وہ پاکستان کی جو کرسچن کمیونٹی ہے جی اس کے متعلق ہے. اچھا. کہ اور کرسچنس کا بھی ہے، بھائی یہ فلاں کرسچن ہے، فلاں یہ ہے، مذہب کے نام پر جو ہے نا ہم لوگوں کو بانٹتے ہیں، شیعہ ہیں، سنی ہیں. تو لیکن اگر یہ کہ وہ جیتے جاگتے کرداروں کی شکل میں آتے ہیں تو پھر وہ ہیومنائز ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے سے جو ہے نا وہ میرا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نزدیک لے کر آئیں تاکہ لوگ ایک دوسرے سے کو سمجھ بھی سکیں اور ان کے اندر جو ہے نا وہ یہ نفرتیں جو ہیں دور ہوں. انتظار رہے گا اس نئی کتاب کا، اور یقیناً وہ بھی اتنی ہی دلچسپ ہوگی. اور اب اس وقت ہمارے پاس وقت کی کمی ہے جو ہمیشہ رہتی ہے، اور اس دفعہ آج کچھ زیادہ مجھے محسوس ہو رہی ہے کہ جو گفتگو ہو رہی ہے اس گفتگو کو چلتے رہنا چاہیے تھا. شاید ہمیں کبھی موقع ملے ہم دوبارہ بیٹھیں اور جو آپ نے کینوس میں پھیلایا اس کے بارے میں ذرا سمجھنا چاہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کروں گا کہ آپ نے ٹائم نکالا ہمارے لیے، اور ایڈوانس میں شکریہ ادا کروں گا کہ آئندہ بھی ٹائم نکالتے رہیں گے. بہت بہت شکریہ. وقت کے ساتھ سب سے بڑی مصیبت یہی ہے کہ کافی نہیں ہوتا. وقت تو کافی نہیں ہوتا لیکن یہاں پر کافی ٹھنڈی ہوتی ہے.